بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کا لوہا بڑا گرم ہے، اور یہ گرم کیا جا رہا ہے لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ دوڑیں لگی ہوئی ہیں سب کی، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے، وہ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کیونکہ سب پرسکون تھے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا۔ عمران خان صاحب فارغ ہو گئے ہیں، رجیم چینج مکمل ہو گیا ہے، اور باجوہ صاحب نے ہر چیز فٹ کر دی ہے، اب کوئی نہیں ہلانے والا، تمام اتحادی فٹ ہیں، سب کچھ فٹ ہے، اور عمران خان صاحب اب آرام کریں گے، اور ہم جب چاہیں گے ان کو رگڑا لگا دیں گے، اور اس کے بعد اپنی من موجی کریں گے۔ اور NRO 2 پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس میں بھی مقدمات بھی ختم ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جن کو یہ پولیٹیشین نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں یہ کھلاڑی ہے، تو بہرحال وہ کھلاڑی تو ہیں، لیکن اب وہ پولیٹکس کے بھی اچھے کھلاڑی بن گئے ہیں، یہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اب ہو کیا رہا ہے، انہوں نے 2-3 کارڈ کھیل دیے ہیں، اور اب دوڑیں لگ گئی ہیں، اور دوڑیں اس حد تک لگی ہوئی ہیں کہ کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ عمارت جو ہے، یہ جو اس وقت حکومتی ڈھانچہ کھڑا ہے، یہ زمین بوس ہو جائے گا اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو گئی، یعنی دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو یہ پورے کا پورا حکومتی ڈھانچہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اور پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور انتخابات ہی واحد حل ہے۔ اس میں آئینی طور پہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 90 دن سے آپ آگے نہیں لے جا سکتے، الا یہ کہ بہت بڑی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے، اور وہ ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں صدر مملکت کی منظوری سے ہوتی ہے، اور وہ ایمرجنسی سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو جاتی ہے، تو اس وقت کوئی ایسی ایمرجنسی ہے نہیں۔ ہاں البتہ ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرنل پلیئرز جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر دیں۔ ایکسٹرنل پلیئرز کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر، دو ہمارے بارڈر ہیں، دو ہماری سرحدیں ہیں، ایک افغانستان کی طرف، ایک انڈیا کی طرف، اور افغانستان والی سائڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ سمیل آ رہی ہے کسی سازشی تھیوری کی۔ ایکسٹرنل پلیئرز ہو سکتا ہے ایکسٹرنل پلیئرز یہ کام کر رہے ہوں، اور بلا وجہ بلا اشتعال کیوں فائرنگ کر رہے ہیں، بلا اشتعال حملہ کیوں کر رہے ہیں افغان فورسز جو ہیں ہم پہ، اور ان میں اتنی جرت کس نے دی ہے؟ اصل چیز ہے ان میں اتنی جرت کیسے آ گئی کہ وہ مسلسل حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ہمارے شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تشویشناک بات ہے کہ افغان فورسز میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آ کے اس طرح کے پنگے لے۔ بہرحال یہ ایک سازشی تھیوری موجود ہے، یہ سازشی کہانی، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے اگر اس حکومتی ڈھانچے کو، مراسلہ سرکار کو، تو باہر سے زیادہ مل سکتی ہے، تاکہ پریشر رکھا جائے ہر طرح سے۔ بہرحال تیاریاں مکمل کر لی ہیں عمران خان صاحب نے، اور ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ 2 اسمبلیاں ہیں، دونوں اسمبلیوں کو توڑنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ 17 تاریخ کو انہوں نے حتمی تاریخ دے دینی ہے، اور 17 تاریخ آ گئی ہے، پیچھے کچھ رہ نہیں گیا۔ کل جو ہے وہ کل نہیں تو پرسوں اس بات کا اعلان ہو جائے گا، اور قومی 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کر دیا عمران خان صاحب نے، خط لکھ دیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے لکھا ہے کہ جناب ہمارے ارکان جو ہیں وہ استعفے دے چکے ہیں، قاسم قصوری صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لیکن اپنے چند منتخب استعفے اپنے مرضی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، باقی کا نہیں کیا، لہٰذا ہمارے ارکان آنا چاہتے ہیں، ہمیں وقت دیں۔ اب ارکان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمان اسپیکر کے پیچھے ہیں، اور اسپیکر صاحب لاہور پہنچے ہوئے تھے اور وہ بیزی تھے، کیونکہ اگر ارکان جا کے کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور یہ چیز اب کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ جو اس کی ریزن آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ فوری طور پہ خط لکھا گیا۔ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ پہلے دونوں اسمبلیاں توڑنے کا ذرا معاملہ سمجھ لیں کہ اس میں آئین کیا کہتا ہے۔ تو آئین اس میں بالکل واضح ہے کہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم، اس وقت کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہی وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجتے ہیں تو 48 گھنٹے کے اندر اندر صدر دستخط کریں یا نہ کریں، از خود جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ یہ ہے قانون اور آئین یہ کہتا ہے۔
اس میں صرف ایک صورت میں روکی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی عدم اعتماد آ جائے۔ اب وزیر اعلیٰ کے خلاف ابھی تک عدم اعتماد نہیں آئی، اور 17 تاریخ کو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، 5-7 دنوں کا ٹائم دے دینا ہے۔ 17 تاریخ کو کریں گے تو ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں گے کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دیں گے۔ جب وہ بھیج دیں گے تو 23 کے بعد 25 تاریخ کو خود بخود اسمبلی ٹوٹ جائے گی، گورنر دستخط کریں یا نہ کریں۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب اچھا، اس میں وہ ایک ہفتہ اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ تمام جو سارے کور کر رہے ہیں ایشوز کو، تاکہ کوئی لکونہ نہ باقی رہے، کوئی قانونی سکم باقی نہ رہے کہ کل کو یہ عدالت میں اگر چیلنج ہو یا گورنر صاحب جو ہیں وہ ہینکی پھینکی کریں تو اس کا پھر طریقہ ہے کہ کل ہائی کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تو وہاں پہ سالڈ ریزن ہو اور سارا ریکارڈ کلیئر اینڈ کرسٹل موجود ہو کہ جناب یہ اڈاپٹ کیا گیا آئین کا ایک ایک لفظ۔ تمام آئینی ماہرین، قانونی ماہرین، سینئر موسٹ جو آئینی ماہرین ہیں، جو پی ٹی آئی میں ہیں اور جو نہیں ہیں، بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لے لیا، اور گورنر صاحب کے جو اختیارات ہیں ان کا عمل دخل اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سی ایم کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جائے۔ اب گورنر صاحب نے وہ کوئی پرچی اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ملے تھے گورنر پنجاب سے اور ان کے کان میں بتا کے آئے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں، جب کوئی ایڈوائس آئے تو اس سے پہلے کا بندوبست کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہاں کی، لاہور کی، پنجاب کی، ان کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی تھی گورنر صاحب۔ اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے رابطے ہیں گورنر صاحب سے، ان کے ساتھ صلاح مشورہ ہوا، ان کو بھی کہا گیا کہ بھائی ذرا ٹھہر جائیں۔ اب ایک سمری جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کا جو موشن ہے وہ کیا ہوا ہے، انہوں نے دستخط کر کے رکھ لیے کہ جیسے ہی سمری آئے، آپ کے پاس ایڈوائس آئے اسمبلی توڑنے کی، تو آپ کہیں یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، اس لیے میں اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ وہ اسی لیے ایک ہفتے کا وقت دیا جا رہا ہے، خان صاحب ایک ہفتے کا وقت دیں گے کہ ہم فلاں تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی۔ اس سے ایک ہفتے کا ٹائم ہوگا، اس ہفتے میں اگر کوئی تحریک عدم اعتماد ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی، اگر میلافائڈی طریقے سے اس طرح کا کوئی جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گی، وہ سنبھالی نہیں جائے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں پر کی جا رہی ہیں جی، ان کو کور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سارا اندازہ ہے ان کو، گورنمنٹ کو یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے، قانونی ماہرین کو اچھی طرح اندازہ ہے، مسلم لیگ نواز کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، اگر یہ دو اسمبلیاں ایڈوائس آ گئی وزرائے اعلیٰ کی طرف سے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا اسمبلیوں کو ٹوٹنے سے۔ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، ادھر سے انہوں نے خط لکھ دیا ہے اسپیکر کو کہ جناب ہمیں بلائیں اور ہمارے استعفے لیں، ادھر سے ان کے استعفے آ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 100 سے زیادہ استعفے ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے سندھ اسمبلی کے ایم پی ایز رہ جائیں گے، دو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، قومی اسمبلی آدھی سے زیادہ باہر ہو جائے گی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں کہ استعفے کیوں نہیں منظور ہو رہے، یہ اسپیکر نے 6 استعفے کیوں منظور کیے، باقی کیوں نہیں کیے، یہ سپریم کورٹ میں سوال اٹھ چکا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال کا سنگینی کا اندازہ ہے، اور یہ ساری زمین بوس عمارت ہوگی عمران خان صاحب کے ایک فیصلے سے اور ایک اشارے سے۔ اب اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے صدر مملکت متحرک ہیں، صدر مملکت کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے 3 وزراء اس وقت متحرک ہیں جی، اسحاق ڈار صاحب، ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر طارق صاحب، 3 مایہ ناز بلے باز جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، مشورے ہوئے، انہوں نے 2-3 شرائط رکھ دی ہیں پاک حکومت کی طرف سے۔ ایک ہے جی آپ واپس آئیں اسمبلی میں، اور دوسرا ہے الیکٹورل ریفارم، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3-4 باتوں کے لیے وہ گئے تھے کہ جناب یہ 3-4 باتیں ہیں تو ہم چلتے ہیں اور اسمبلیاں نہ توڑی جائیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح طور پہ ایک ہی میسج ہے، عمران خان کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی اس کا فل اختیار دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور پرویز خٹک صاحب، یہ 2 کر رہے ہیں جی مذاکرات، یہ صرف 2 کو اتھارٹی حاصل ہے اور تیسرے کسی کو نہیں ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہماری طرف سے
عمران خان کی طرف سے کہ جب تک اسمبلی نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان آفیشلی نہیں کیا جاتا کہ فلاں مہینے میں فلاں ہفتے میں فلاں مہینے کے فلاں ہفتے میں انتخابات ہم کروائیں گے، پہلے یہ اعلان کریں، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد الیکٹورل ریفارم پہ بھی بات ہو جائے گی، اسمبلی میں واپس آنا ہے نہیں آنا، نگراں سیٹ اپ کیسا ہوگا، یہ سارا کچھ۔ اچھا، اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں جی، تو یہ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شرائط گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ہی شرط ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ فلاں مہینے فلاں تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر جتنی بھی اس وقت ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو اپوزیشن کی طرف حکومت کی طرف سے جو پیغامات آئے پریزیڈنٹ صاحب کو، تو پریزیڈنٹ الوی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے، مونس الائی سے ملاقات کی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے چیئرمین سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور صدر الوی کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب سے۔ تو یہ سارے معاملات کر چکے ہیں تیار، تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اب ایک طرف ہو کیا رہا، اصل میں ہے دو نمبری ہے، نیت میں فتور ہے۔ نیت میں فتور یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیں آگے چلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو 9 جنوری کو ٹرائل شروع کروا رہے ہیں یہ توشہ خانہ میں، اصل میں اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ٹرائل آگے بڑھے، کوئی 6 ماہ کا ان کے ہے ذہن میں کہ 6 ماہ کے اندر اندر ہم اس ٹرائل کا فیصلہ کروا لیں گے اور عمران خان صاحب کو سزا دلوا دیں گے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ تو کرمنل پروسیڈنگز شروع کی ہیں، کیونکہ بیوروکریٹس ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ صاحب، تو انہوں نے سوچ سمجھ کے ہی یہ سارا کام کیا ہے، بڑا ایک پورا ترتیب دی ہوئی ہے طریقے سے ساری چیز جو ہیں، تو وہ سارا ایک روڈ میپ بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو بد اعتمادی ہے، یعنی ایک طرف مذاکرات اور مذاکرات میں دھوکہ اور دھوکے میں لنگر آن کرنا ہے، ٹائم گین کرنا ہے، ٹائم گین کر کے عمران خان صاحب کو ذرا اس طریقے سے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، جیسے وہ چٹکی بجاتے تھے باجوہ صاحب، تو وہ چٹکی تو ختم ہو گئی، تو اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، ایک طرف ڈسکوالیفیکیشن کی طرف پروسیڈ کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہ کر رہے ہیں بات چیت، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تیاری اس بار بہت زیادہ ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے، یہ تقریباً 1 مہینہ لگا ہے، 1 مہینے یہ صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے۔ اب گورنمنٹ کی ہے جی، گورنمنٹ کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔